أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلہ میں انہیں جنت ملے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں بیان ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہمارے پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ میں یہ پرحکمت شعر سنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے جب آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہم لا عیشا الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ معزز سامعین و ناظرین، زبان نبوی سے جاری ہونے والا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری ہی ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عہد بیعت اور اس کے ضمن میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کی شرائط میں ہماری آسانی کے لیے اس اہم مقصد یعنی سفر آخرت کی تیاری کا لائحہ عمل دے دیا ہے۔ آئیے اس روحانی منشور کو ایک بار پھر سامنے رکھ کر اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ شرائط بیعت یہ ہیں، اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حال راضی بقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر
اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ قدم آگے بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نہم، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بری نوع کا فائدہ پہنچائے گا۔ دہم، یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ سامعین کرام، یہ شرائط حقیقی اسلامی تصوف کا خلاصہ اور زہد اور ورع کا نچوڑ ہیں۔ آئیے بیعت کرنے والوں میں عظیم روحانی تبدیلی پیدا کرنے والے اس دستور عمل کا پس منظر بھی ذرا سامنے رکھیں۔ خشکی اور تری کا فساد سے پردور جب اپنے براہیم کی تلاش میں تھا اور علماء سمیت تمام مسلمان کسی مسیحا کے متلاشی تھے، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق قوم سلمان سے ایک رجل فارس میدان میں آیا جس نے ایمان کو سریا سے لا کر دنیا میں قائم کیا اور زندہ مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت کو تمام ادیان باطلہ پر ثابت کر دکھایا اور دشمنان اسلام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ جری اللہ یعنی اللہ کا رسول حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود ہیں، جنہوں نے 1882 کے اوائل میں بیت اقصیٰ میں ایک کشف دیکھا کہ ایک باغ لگایا جا رہا ہے اور آپ اس کے مالی مقرر ہوئے ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ سوم کا حاشیہ تحریر فرمانے کے دوران حالت کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت و معانقہ کا شرف پایا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور کی کرنیں نکل کر آپ کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ پر الہام الہی کا سلسلہ بکثرت شروع ہو گیا۔ آپ کی اسلام کے لیے خدمات جلیلہ کی وجہ سے آپ کے معتقدین یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانہ میں اگر کوئی اسلام کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلامی ہیں۔ اگرچہ مخلصین کے دلوں میں آپ کی بیعت کی تحریک جاری تھی، لدھیانہ کے ایک بزرگ حضرت صوفی احمد جان صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حسن اعتقاد رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا، ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کرنے والوں کو آپ لستو بمامورن کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا کہہ کر اس وقت تک انکار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیعت لینے کا واضح حکم نہیں ملا۔ بالآخر اللہ کے طرف سے حکم ملنے پر 1 دسمبر 1888 کو آپ نے تبلیغ کے نام سے اشتہار میں بیعت کا اعلان عام کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ اس اشتہار میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ استخارہ کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ شہر میں صوفی احمد جان صاحب کے مکان واقعہ محلہ جدید میں پہلی بیعت لی، اور حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بیعت کے تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار کیا گیا جس کا نام بیت توبہ برائے تقوی و طہارت رکھا گیا۔ یہ نام ہی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بلانے کے لیے کافی ہے۔ اس زمانہ میں حضور علیہ السلام بیعت کرنے کے لیے ایک کمرے میں ہر ایک کو الگ الگ بلاتے تھے اور بیعت لیتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی بیعت آپ نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی۔ بیعت کرنے والوں کو نصائح فرماتے ہوئے حضرت اقدس فرماتے ہیں، اس جماعت میں داخل ہو کر اول زندگی میں تغیر کرنا چاہیے،
کہ خدا پر ایمان سچا ہو اور وہ ہر مصیبت میں کام آئے، پھر اس کے احکام کو نظر خفت سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جائے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، لفظ بیعت عربی لفظ ہے جس کے معنی بیچنے کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی کامل اطاعت اور وفا کا عہد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سودا سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلہ میں انہیں جنت ملے۔ دوسری جگہ اس شاندار بیعت کی عظمت اور تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یقیناً اے نبی وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی اور جنہوں نے بیعت عقبہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ عبادہ بن صامت نے راوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی کہ آؤ میری اس شرط پر بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کی کا کسی چیز کو بھی شریک نہ قرار دو گے، اور نہ تم چوری کرو گے، نہ ہی تم زنا کرو گے، اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ تم بہتان ترازی کرو گے، اور نہ ہی تم کسی معروف بات میں میری نافرمانی کرو گے۔ بس تم میں سے جس نے اس عہد بیعت کو پورا کر دکھایا تو اس کا اجر دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور جس نے اس عہد میں کچھ بھی کمی کی اور اس کی اسے اس دنیا میں سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے اس عہد بیعت میں کچھ کمی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو اسے سزا دے اور اگر وہ پسند فرمائے گا تو اسے درگزر فرمائے گا۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سیدنا مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے، اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم یعنی بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی صحیح سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانہ کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنے آپ کو خاک میں مٹی میں ملانا پڑتا ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ ہر زمانہ کے نبی کے ساتھ یہی عہد بیعت کر کے اس کے ماننے والوں نے حسب توفیق نبھانے کی توفیق پائی، مگر سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا مہاجرین اور کیا انصار، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد بیعت جس کمال خوبی اور خوش اسلوبی سے نبھایا اس پر آفرین ہے کہ خدائے ذو العرش نے بھی انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ کر اپنی رضا کا تاج پہنایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور جنت کی نوید سے نوازا اور انہوں نے جنتوں کی خوشخبری دے کر فوز عظیم کا مقام نصیب فرمایا۔ ان اصحاب کو رسول اللہ سے کیے گئے اس عہد سے کوئی طاقت منحرف نہ کر سکی، حالانکہ نہایت بے رحمی سے خدا کے یہ وفادار بندے اس زمانے کے شریر درندوں کی تلواروں سے ذبح کیے گئے، اس پر انہوں نے دم نہ ہارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلواروں کے آگے خندہ پیشانی سے ڈٹ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے اس عہد مقدس پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ جنگ بدر کے خطرناک موقع پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے یہ تاریخی الفاظ انصار مدینہ کی اطاعت و جانصاری کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئے کہ یا رسول اللہ اگر جنگ ہوئی تو ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے
کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور یا رسول اللہ دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں پر سے گزرتا ہوا نہ جائے۔ یا رسول اللہ جنگ تو ایک معمولی بات ہے، یہاں سے تھوڑے فاصلہ پر سمندر ہے، آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم بلا دریغ سمندر میں کود جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت۔ صحابہ رسول کے عہد بیعت کا پورا کرنے کا اندازہ اس نظارہ سے کیجئے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح پرانی عادات کو فوراً اور بلا چون و چرا ترک کیا جا سکتا ہے۔ حرمت شراب سے پہلے کا واقعہ ہے، شراب ابھی حرام نہیں قرار دی گئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بے تکلف دوستوں کی ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی توازوں کے لیے اس وقت کے رواج کے مطابق شراب بھی پیش کی جا رہی تھی کہ عین اس وقت مدینہ کی گلیوں میں ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرتے ہوئے سنائی دیا کہ اے لوگو سنو، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ نشے میں چور ابو طلحہ نے اس نوجوان کو جو شراب کے جام تقسیم کر رہا تھا حکم دیا کہ شراب کے مٹکے توڑ دو اور ساری شراب بہا دو، اور اس نوجوان نے بھی فوری تعمیل کی۔ عقل محو حیرت ہے کہ جب شراب کے جام لڑھائے جا رہے ہوں، ایسے میں اطاعت کا یہ شاندار نمونہ کہ محض ایک منادی کرنے والے کے اعلان پر شراب کے مٹکے توڑ کر اسے بہا دیا جائے اور کسی قسم کی تصدیق و تحقیق کرنے کی بجائے تعمیل حکم کو اولیت دی جائے۔ اطاعت کی یہ ادائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غلاموں میں ہی نظر آتی ہیں جنہوں نے عہد بیعت کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ ایک اور صحابی رسول کی اطاعت کا نمونہ ملاحظہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہے تھے اور ابھی مسجد سے باہر ہی تھے، وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطاعت کا شاندار نمونہ دے کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ تمہاری اطاعت کا یہ جذبہ اللہ اور بڑھائے۔ اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مسیح و مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سچے غلاموں نے بھی وفا کے اچھوتے نمونے اور انوکھے انداز رقم کیے ہیں۔ جو عہد بیعت انہوں نے مسیح موعود کے ہاتھ میں دے کر کیا تھا اسے مرتے دم تک نبھایا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ مسیح پاک نے انہیں اطاعت کے حقیقی معنی سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اطاعت ایک موت ہوتی ہے، جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے ویسے ہی اطاعت ہے۔ اطاعت ایک موت ہوتی ہے، جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے ویسی ہی اطاعت ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جاتی ہے اس طرح اطاعت بعض وقت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ مسیح دوران کے دستے مبارک پر اولین بیعت کا شرف پانے والوں نے بھی اس پاکیزہ نصیحت پر کان دھرتے ہوئے اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے شرائط بیعت کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ حضرات، بیعت کنندہ بوقت بیعت یہ عہد کرتا ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا و رسول ادا کرتا رہے گا۔ ابھی ہم نے محترم مربی اسلام محمود احمد ملی صاحب کی بہت ہی مؤثر تقریر سنی ہے، نماز قائم کرنے کے حوالے سے نصائح سنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مؤثر تقریر جو ہے ہمارے بڑوں میں بھی اور ہمارے نوجوانوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، سب میں یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرے گا جو ہمیں پہلے سے بڑھ کر نماز باجماعت قائم کرنے والا بنا دے گا۔ لیکن دیکھیں حضرت مسیح پاک کے صحابہ نے کیا نمونہ دکھایا۔ حضرت مسیح پاک اپنے ایک صحابی شیخ حامد علی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایسی بیماری میں جو نہایت شدید اور مرض الموت معلوم ہوتی تھی اور ذوف اور لاغری سے میت کی طرح ہو گیا تھا، التزام ادائے نماز پنجگانہ میں ایسا سرگرم تھا کہ اس بے ہوشی اور نازک حالت میں جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لیتا تھا۔ دوسرے صحابی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کثرت پیشاب کی شدید تکلیف میں بعض دفعہ غش کھانے کے قریب ہو جاتے مگر پھر بھی نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے۔ ایک اور صحابی
جو ایک نواب فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں قادیان میں جب کہ وہ ملنے آئے تھے اور کئی دن رہے، پوشیدہ نظر سے دیکھتا رہا ہوں کہ التزام ادائے نماز میں ان کو خوب اہتمام ہے اور صلحاء کی طرح توجہ اور شوق سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں باوجود بیماری کے اپنے گھر دارالسلام سے نماز باجماعت کے لیے پیدل مسجد مبارک میں آتے تھے۔ حضرات، بیعت کرنے والا عہد کرتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقد اخوت با اقرار طاعت در معروف مان کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ مسیح دوران کے سب غلاموں نے ہی اس کے بہترین نمونے دکھائے، مگر سب سے اول نمبر پر عاشق صادق حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی فدائیت اور جذبہ اطاعت انتہا پر تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہر ارشاد بلکہ اشارہ اور خواہش کی فی الفور تعمیل آپ کو نمایاں وصف تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مولانا کے بارے میں فرمایا میرے ہر ایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے رہتے ہیں، اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم سے ہی واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک سے دریغ نہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی تعریف کرتے فرمایا کہ خوشبو دے اگر ہر یک سے امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر امت کا ہر فرد نور دین ہو جاتا، اور یہ ہو جائے اگر ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ کوشش تو کرنے والے ہوں کہ ہم ایسے ہر ایک جو ہے وہ نور دین بننے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شہید کابل حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس نے اپنے ایمان کا ایک نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ بیوی بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہ ڈال سکا۔ دنیاوی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہ بنایا۔ اس نے جان دینے کی وعدہ کی مگر ایمان کو ضائع نہ کیا۔ عبداللطیف کہنے کو مارا گیا مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ جان جیسی عزیز شے کو جو انسان کی ہوتی ہے اس نے مقدم نہیں کیا، جس کا اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، شہدائے احمدیت۔ اطاعت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطاعت صرف اپنے ذوق کے مطابق احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام ہے، خواہ وہ کسی کی عادت یا مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلافت کے خلاف بے ادبی کرنے والوں کا کبھی بھی میں نے نیک انجام ہوتے نہیں دیکھا، وہ بھی تباہ ہوئے اور ان کی اولاد بھی تباہ ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ کامل غلامی کے ساتھ خلافت کی اطاعت کا عہد کریں اور اس پر قائم رہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اطاعت کی لطیف تشریح کرتے ہوئے فرمایا اطاعت کے معیار حاصل کرو۔ اطاعت یہ نہیں کہ خلیفہ وقت کے یا نظام جماعت کے فیصلے جو اپنی مرضی کے ہوئے دلی خوشی سے قبول کر لیے اور جو اپنی مرضی کے نہ ہوئے اس میں کئی قسم کی تعویلیں پیش کرنی شروع کر دیں، اس میں اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شرائط بیعت میں بھی آپ نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ بیعت کرنے والا قال اللہ اور قال الرسول کو ہر معاملے میں دستور العمل قرار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہر بات کو اپنے ہر معاملے میں تب ہی رہنما بنایا جا سکتا ہے جب حقیقی محبت ہو۔ پس یہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ بار بار ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہماری بیعت کا مقصد کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،
کہ دنیا کی محبت نکل جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا کی محبت بالکل نکل جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور جب ہم نے عہد بیعت کیا ہے تو یہ جد و جہد کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے دنیاوی کاروبار اپنی ان باتوں کے لیے قربان کرنے پڑیں گے، دنیاوی مصروفیات اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے لیے قربان کرنے پڑیں گی۔ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی ہے اس سے بچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملازمتیں، ہماری تجارتیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے روکتی ہیں تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں رہنے کے لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ان روکوں کو دور کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہماری انائیں، ہماری نام نہاد دنیاوی عزتیں اور شہرتیں ہماری خود غرضانہ سوچیں اور عمل حقوق العباد ادا کرنے سے روک رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس عظیم الشان جماعت کی بنیاد رکھی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اسی جماعت نے آخرین کو اولین سے ملانا تھا اور ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کر کے اسلام کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بننا تھا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بیعت کرنے والوں نے اپنے ان عہدوں کو نبھایا اور دور اولین کے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی جانوں و مالوں اور عزتوں کو دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور زمانے نبوی کی یاد تازہ کر دی۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ ان قربانیوں کے ثمرات ہی ہیں کہ یہ جماعت جس کا بیج ایک چھوٹی سی بستی قادیان میں بویا گیا، آج دنیا کے 212 سے زائد ممالک میں اپنی شاخیں پھیلائے بابرگ و بار ہے، اور مخالفین کی شدید مخالفت کے باوجود ہر چڑھتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جماعت احمدیہ کو غیر معمولی ترقیات عطا فرماتا چلا جا رہا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنے والے مسیح موعود کو مان لیا اور بیعت کے ساتھ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور قرآنی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کیا، اور ان لوگوں میں شامل ہوئے جو شکر کے سجدات بجا لانے والے ہیں، نہ کہ نظریں پھیر کر گزر جانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب مسیح موعود کا ظہور ہوا اور اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا، اور وہ اندھیرا زمانہ گزر گیا جس میں پہلے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ وہ زمانہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کا زمانہ تھا، ہم اس میں پیدا ہوئے جس کے انتظار میں بے شمار سعید روحیں اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس خدا سے ملایا جو زندہ خدا ہے، جو آج بھی سنتا ہے، جو آج بھی بولتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا اور پہلے بولتا تھا۔ بس ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اور شکر گزاری کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو شرائط بیعت ہیں ان کو ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنا لیں، کبھی کبھی ان کو اپنے سامنے رکھ کے ان کو پڑھیں، ان کو دہرائیں، تاکہ ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے کہ کون کون سی باتیں جو ہیں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں رکنا چاہیے لیکن ہم رک نہیں رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے اور ان کی روشنی میں اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک احمدی شاعر نے جو بیعت کا مفہوم ہے اپنے خوبصورت اشعار میں بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: راہ مولا میں رکھے قدم بک گئے، راہ مولا میں رکھے قدم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ میل دھلنے لگی دل بدلنے لگا، میل دھلنے لگی دل بدلنے لگا، سوز ایمان سے پتھر پگھلنے لگا۔ کبر و کذب و ریا کے صنم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ آ گئے اپنے مولا کی آغوش میں، رنگ بادہ کھلا وصل کے جوش میں، مست ہو کر عرب اور عجم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ کوہ ظلمت پہ ہو نور جلوہ نما، کوہ ظلمت پہ ہو نور جلوہ نما، خار و خس چن کے لے جائے جیسے ہوا، اپنی جھوٹی انا کے بھرم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ کتنے ارزاں تھے دنیا کے بازار میں، کتنے ارزاں تھے دنیا کے بازار میں، مول اپنا پڑا کوچہ یار میں، اس دکان پر خدا کی قسم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ ڈال دی ہنس کے گردن چوری کے تلے، ڈال دی ہنس کے گردن چوری کے تلے، دستے مرشد پہ ہم پوری جان سے بکے،
فائدہ کیا اگر بیش و کم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔